سوچئے، ایک پیشن گوئی جو صدیوں پہلے کی گئی تھی، اور یہی پیشن گوئی ایک ایسی کہانی کی بنیاد بنتی ہے جو آپ یقین کریں 600 سال پہ محیط ہے۔ خون، فتوحات اور تاریخ کے اتار چڑھاؤ سے بھری ایک ناقابل یقین داستان۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں خبر دی گئی تھی؟ چلے آج وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس 600 سال پرانی پیچیدہ کہانی کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسلامی سلطنت کی بالکل ابتدا سے، اس کی بنیادوں سے۔ اچھا، تو سب سے پہلے آتی ہے خلافت راشدہ، تقریباً 30 سال کا دور جس میں سلطنت پہلی بار عرب سے باہر نکلی۔ اس کے بعد تقریباً 90 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی۔ ایک بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن اس کا مرکز عرب ہی رہا۔ اور پھر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، بنو امیہ کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے اور عباسی خاندان اقتدار میں آ جاتا ہے۔ اور یہی عباسیوں کا دور تھا جسے ہم اسلامی سنہری دور یا اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ بغداد وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور شہر تھا۔ آپ سوچیں، وہاں بیت الحکمت نام کی ایک لائبریری تھی، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری۔ حکومت باقاعدہ سائنسدانوں کو ریسرچ کے لیے فنڈز دیتی تھی۔ اسی وجہ سے الخوارزمی جیسے ذہین لوگ سامنے آئے جنہوں نے ہمیں الجبرا دیا۔ اور ہاں، الف لیلی یعنی عریبین نائٹس کی وہ جادوئی کہانیاں بھی اسی دور کی یادگار ہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، جب کوئی سلطنت اپنے عروج کی انتہا کو چھو لیتی ہے تو وہاں سے آگے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے زوال کا۔ تو ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ عباسی خلیفہ کی حیثیت سمجھے کہ بس نام کی رہ گئی، ایک کٹھ پتلی کی طرح۔ اصل طاقت جو تھی وہ سلجوق ترک فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اور جب مرکز کمزور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا، وہ عظیم عباسی سلطنت جو کبھی متحد تھی اب ٹوٹنے لگی، جگہ جگہ بغاوتیں ہونے لگیں اور پوری سلطنت چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اور اسی افرتفری کے بیچ تاریخ میں ایک سال آتا ہے 1099۔ یہ وہ سال تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے تھے، کمزور تھے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا یورپ کے صلیبیوں نے۔ انہوں نے سیدھا یروشلم پر حملہ کر دیا۔ 450 سال تک مسلمانوں کے پاس رہنے والا یہ مقدس شہر ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، فاتحین نے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ سب سے گہری رات کے بعد ہی صبح ہوتی ہے۔ اسی تاریک دور میں تاریخ ایک ایسے ہیرو کو تیار کر رہی تھی جو اس کہانی کا رخ موڑنے والا تھا۔ اور یہاں تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب، بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جس وقت عراق میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی، تقریباً اسی وقت بہت دور منگولیا کے میدانوں میں ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ نام تھا تیموجن۔ یہی تیموجن آگے چل کر دنیا میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ تقدیر کا کھیل دیکھیں، ایک ہیرو بننے والا تھا اور دوسرا ایک طوفان۔ اچھا، اس پورے منظرنامے میں مسلم علماء نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بکھرے ہوئے، آپس میں لڑتے ہوئے مسلمانوں کو ایک مقصد، ایک نعرے پر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ یروشلم کی آزادی۔ اور پھر سالوں کی جد و جہد، قربانیوں اور قیادت کے بعد صلاح الدین نے وہ کر دکھایا جس کا خواب ہر مسلمان دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں صلاح الدین ایوبی نے کیا کمال کیا۔ پہلے وہ مصر کے سلطان بنے، پھر انہوں نے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، اور جب وہ متحد ہو گئے تب انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ صلیبیوں پر فیصلہ کن حملہ کیا اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا۔ مسلمان ابھی اس عظیم فتح کا جشن منا ہی رہے تھے، اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کر ہی رہے تھے کہ اب وقت آ گیا تھا اس 600 سال پرانی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا۔ ایک طوفان مشرق سے اٹھنے والا تھا۔ تو منگولیا میں وہ بچہ تیموجن اب چنگیز خان بن چکا تھا اور ایک ایسی فوج تیار کر رہا تھا جسے ہرانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کا سسٹم بڑا بے رحم لیکن انتہائی مؤثر تھا۔ جیسے اس نے فوج کو 10-10 کے گروپوں میں بانٹا ہوا تھا۔ قانون یہ تھا کہ اگر ایک فوجی بھی میدان سے بھاگا تو اس کے باقی 9 ساتھیوں کو بھی مار دیا جائے گا۔
انصاف کے معاملے میں بھی وہ اتنا ہی سخت تھا۔ اسی وجہ سے اس کی فوج اور سلطنت میں ایک فولادی ڈسپلن تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں چنگیز خان کا مسلمانوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے تو خوارزم کی سلطنت کو دوستی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن خوارزم کے شاہ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے منگول سفیر کا سر قلم کروا دیا۔ اب دیکھیں، سفیر کا قتل اس وقت بھی ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ چنگیز خان کے لیے ایک کھلی توہین تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ اس توہین پر چنگیز خان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ 1,00,000 کی فوج لے کر خوارزم پر چڑھ دوڑا۔ شہروں کو فتح کرنے کے بعد اس نے تمام مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا اور وہ مشہور الفاظ کہے، میں خدا کا عذاب ہوں۔ چنگیز خان کے بعد بھی یہ طوفان رکا نہیں۔ اس کے پوتے ہلاکو خان نے اس سلطنت کو اور آگے بڑھایا، اور اب اس کی نظر تھی اسلامی دنیا کے دل پر، بغداد پر۔ اور پھر آیا سال 1258۔ ہلاکو خان نے ہر طرف سے بغداد کو گھیر لیا اور آخرکار اس پر قبضہ کر لیا۔ اس ایک حملے نے 500 سال سے قائم عباسی خلافت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ جو تباہی ہوئی اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بغداد کی گلیاں لاشوں سے بھر گئیں۔ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک بے گناہوں کے خون سے سرخ بہتا رہا، اور جب خون کا سرخ رنگ کچھ مدھم پڑا تو دریا کا رنگ کالا ہو گیا۔ کالا کیوں؟ کیونکہ ہلاکو خان نے بیت الحکمت کی لاکھوں کتابیں، صدیوں کا علم دریا میں پھینکوا دیا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ علم اور تہذیب کے ایک پورے دور کا قتل تھا۔ بغداد کو روندنے کے بعد اب منگولوں کے سامنے صرف ایک آخری مسلم طاقت کھڑی تھی، مصر کی مملوک سلطنت، اور یہ بات سب جانتے تھے کہ اگر مملوک بھی ہار گئے تو شاید مکہ اور مدینہ بھی اس طوفان سے نہ بچ پاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مصر کے مملوک سلطان نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے جنرل بیبرس کے ساتھ مل کر منگولوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں جسے سب کمزور سمجھ رہے تھے، ان مملوکوں نے ناقابل شکست منگولوں کو شکست دے دی۔ یہ منگولوں کی تاریخ کی پہلی بڑی شکست تھی، اور اس نے ان کے بڑھتے ہوئے قدم ہمیشہ کے لیے روک دیے۔ تو یاد ہے وہ پیشین گوئی، وہ لوگ جن کے چہرے سرخ، ناک چپٹی اور آنکھیں چھوٹی تھیں، وہ یہی منگول تھے۔ پیشین گوئی اب پوری ہو چکی تھی، اور عین جالوت کی جنگ کے ساتھ یہ 600 سال لمبی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اور آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے۔ تاریخ میں اگر دو سب سے بڑے فاتحین کو دیکھیں تو ایک طرف حضرت عمر ہیں اور دوسری طرف چنگیز خان۔ دونوں نے بہت بڑی سلطنتیں بنائیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی میراث، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کو دنیا ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد کرتی ہے، اور دوسرے کو ایک عظیم ظالم کے طور پر۔ تو یہ بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ کسی بھی سلطنت، کسی بھی لیڈر کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ طاقت ہوتی ہے جس سے وہ دنیا کو فتح کرتا ہے، یا وہ اصول ہوتے ہیں جن پر وہ اپنی حکومت کی بنیاد رکھتا ہے؟